السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم 12ویں امام حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل حضرت امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت امام مہدی امت محمدیہ میں ایک مجدد کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء اکرام علیہم السلام کی ہے، اور یہ انبیاء اکرام میں سے بھی نہیں ہوں گے اور اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہوں گے۔ حضرت مہدی کا نامی محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں لقب ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ مکمل باادب نام کے ساتھ لقب حضرت امام مہدی ہے۔ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء ابدال وہاں ہجرت کر کے چلے جائیں گے، پھر سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے، جنہیں حضرت امام مہدی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کا باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اس کی جانب اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ کہ حضرت امام حسن عسکری۔ حضرت امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی سید۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک ہر کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گی، لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے اور حسینی بھی اور عباسی بھی۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری حضرت امام مہدی ہیں، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اخلاق عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ ماہ رمضان المبارک میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا آئے گی، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو، اور لوگ آپ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے اور وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے، اور آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر عمامہ ہوگا، ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آگے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع کرو۔ دوستو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ 7 سال یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا حدیث ہے، وہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخر زمانے میں حضرت امام مہدی کا ظہور برحق اور صدق ہے، اور اس قدر روایات سے ثابت ہے جن پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت و جماعت امام مہدی کو نہ ہی ان کا درجہ انبیاء علیہم السلام کے برابر مانتے ہیں۔ وہ انہیں جب امام کہتے ہیں تو کسی خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں لیتے، بلکہ وہ اسے پیشوا اور رہنما کے معنی میں لیتے ہیں، اور انہیں رضی اللہ عنہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کی وجہ سے صحیح قرار دیتے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے، نہ ہی وہ کسی غار میں روپوش ہیں۔ اللہ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت میں اور اخلاق و شمائل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے،
لہٰذا ان کی نبوت پر ایمان لانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق روایات کم از کم 73 صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ یہ تعداد ایسی ہے کہ اس پر تواتر کی تعریف صادق آ سکتی ہے۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔